آٹھواں بڑا گناہ اور حرام کام، کسی چیز میں نفع پہنچانے کا اعتقاد رکھنا۔ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کسی بھی ایسی چیز میں نفع پہنچانے کا اعتقاد رکھے جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھی، جس طرح کے بعض لوگ نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے اشارے پر یا وراثت میں ملنے والے مشرکانہ عقیدے کی بنا پر شرکیہ تعویذ، گنڈوں، مختلف قسم کے منکوں، پتھر کے نگینوں، کوڑی اور دھات کے بنے ہوئے کڑے چھلے وغیرہ میں نفع پہنچانے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور اپنے گمان کے مطابق نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ کوڑی سے مراد سفید رنگ کے منکے اور سیپیاں ہیں جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں اور سمندر سے نکلتی ہیں۔ کھجور کی گھٹلی کی طرح ان کے درمیان بھی ایک شگاف ہوتا ہے۔ شرکی عقیدے کے حامل لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ عربی میں انہیں ودعہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع ودعات اور الودع۔ القاموس المحیط، الصحاح اور معجم الوسیط میں ان کے معنی دیکھے جا سکتے ہیں۔ رہا ان اشیاء کا گلوں میں، ہاتھوں پر یا جسم کے دیگر مقامات پر لٹکایا جانا، تو وائے افسوس آج یہ ساری شرکیہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں کس قدر زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ کوئی ان کو شرک ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ غارت کرے رافضیت اور جاہلانہ تصوف کو، جنہوں نے ان سارے شرکی عقائد کو جنم دیا۔ ہند و پاک میں بھی اکثر دیکھا جا سکتا ہے، بعض بسوں اور ٹرکوں کے مالک مزاروں اور قبروں سے لائی ہوئی جوتیاں گاڑیوں کے نیچے باندھتے ہیں، یا کالے رنگ کے دھاگے، اپنے پیروں کی تصویریں یا اس قسم کی دیگر شرکیہ چیزیں بسوں میں لٹکاتے ہیں، تاکہ اس طرح ہر قسم کے ایکسیڈنٹ اور نظر بد سے بچا جا سکے۔ بعض لوگ بواسیر کے مرض سے شفا پانے کے لیے مخصوص قسم کے چھلے انگلیوں میں پہنتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے گھروں میں تعویذ دباتے، مزاروں سے لایا ہوا نمک کھاتے اور دیگر طرح کے شرکیہ کام انجام دیتے۔ اس طرح کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ عقیدہ توحید اور توکل علی اللہ پر مکمل بھروسے کے منافی ہیں، کیونکہ نفع و نقصان، شفا اور رزق سب کچھ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ اسی طرح مختلف قسم کے نگینوں والی انگوٹھیاں پہنتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان نگینوں میں خاص قسم کی تأثیر پائی جاتی ہے، مثلا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ بلا شبہ یہ ساری چیزیں توکل علی اللہ کے خلاف ہیں، انسان کو مزید سست اور کمزور بناتی ہیں۔ ان چیزوں سے علاج کرنا کسی صورت درست نہیں، کیونکہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنے کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اگر تعویذ گھنٹوں کو کھول کر پڑھا جائے تو ان میں اکثر واضح ترین شرک ہوتا ہے۔ بعض جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، پیچیدہ اور مبہم یعنی نہ سمجھے جانے والے قسم کے نقشے بنے ہوتے ہیں، یا غیر مفہوم سمجھ میں نہ آنے والی عبارتیں لکھتی ہوتی ہیں، یا غیر مفہوم سمجھ میں نہ آنے والی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں۔ بعض شعبدے باز مداری تو قرآنی آیات کو دیگر شرکیہ عبارتوں کے ساتھ ملا کر تعویذوں میں لکھتے، اور بعض ظالم تو تعویذوں میں قرآنی آیات کو گندگی یعنی پیشاب اور حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گزشتہ سطور میں بیان کی گئی تمام قسم کی چیزوں، منکوں، نگینوں، کوڑی، کڑے، چھلے، تعویذ، گنڈے لٹکانا یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر باندھنا حرام ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ یعنی تعویذ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو مسند احمد میں امام احمد نے جلد 4 صفحہ 156 میں روایت کیا، اور دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ کے سلسلہ الحدیث الصحیحہ حدیث نمبر 492۔ علماء لغت نے تمیمہ کے 2 مفہوم بیان کیے ہیں، ایک لٹکایا جانے والا تعویذ، دوسرا منکے اور گھونگے وغیرہ جو عرب لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے تاکہ اس طرح انہیں نظر بد سے محفوظ رکھا جا سکے۔
اسلام نے زمانہ جاہلیت والے اس فاسد عقیدے کو باطل قرار دیا، بلکہ اسے شرک سے تعبیر فرمایا، کیونکہ عرب لوگ ان تمیموں کے ذریعے تقدیر میں لکھی ہوئی بات کو رد کر دینا چاہتے تھے، اور نظر بد سے بچانے والا صرف اللہ تعالی ہے، جبکہ انہوں نے ان تمیموں کو سمجھ رکھا تھا، اور اسی بنا پر وہ مصیبت سے بچنے اور شفا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر ان تمیموں پر اعتماد کرتے تھے۔ دیکھیے النہایہ فی غریب الحدیث لابن اثیر، مختار الصحاح للرازی، القاموس المحیط للفریز فیروز آبادی، المعجم الوسیط، المنجد عربی اردو، صفحہ 117۔ تعویذ وغیرہ لٹکانے والا اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں بذات خود نفع و نقصان پہنچا سکتی ہیں تو وہ مشرک ہے، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیزیں نفع و نقصان پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں سبب نہیں بنایا، تو ایسا انسان بھی مشرک ہے، اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا، اور یہ ذرائع و اسباب میں شرک کی ایک قسم